السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی کوششوں میں لگے رہے ہوں گے، اور آج کا جو دن اللہ رب العزت نے ہم سب کو دیا، الحمدللہ اللہ کے فضل سے ہمیں ملا، 24 گھنٹے ملے، تو یہ دن ہم نے اپنے لیے قیمتی بنایا ہوگا، دنیاوی اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی۔ کنگریچولیشنز ان لوگوں کے لیے کہ جن لوگوں نے آج کے دن کو ضائع نہیں کیا، جن لوگوں نے آج کے لمحات کو قیمتی بنایا، جنہوں نے اپنے آنے والے کل کے لیے بہت ساری تیاری کی، جنہوں نے چلتے چلتے، پھرتے پھرتے، لیٹتے لیٹتے، ہر سچویشن میں اپنے رب کو کسی نہ کسی درجے میں یاد کیا، کسی نہ کسی درجے میں اس کو پکارا، کسی نہ کسی درجے میں اس کو مدد کے لیے پکارا، دعاؤں کے ذریعے سے پکارا، عبادت کے ذریعے سے پکارا۔ کنگریچولیشن، بہت قیمتی لوگ ہو آپ لوگ۔ یقین کریں کہ ایسے لوگ بہت خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں یار، جو آج کے اس دور میں کہ ہر طرف نفسا نفسی کا عالم، لوگوں میں احساس کمتری، لوگوں کے اندر کی فیلنگز بالکل چینج ہو گئی۔ پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جب کوئی بیمار ہوتا تھا تو اس کے سرہانے بڑے لوگ بیٹھ جاتے تھے، کوئی اس کے پاؤں دبا رہا ہوتا، کوئی ماتھے پر گرم پٹیاں رکھ رہا ہوتا، کوئی اس کے ہاتھ پر مالش کر رہا ہوتا، اور ساتھ میں بڑے بیٹھ کے کوئی دعا کر رہا ہوتا اس کے لیے، کوئی یاسین پڑھ رہا ہوتا اس کے لیے، یعنی صرف ایک بیمار کے لیے۔ اور یہ اتنا کوئی پرانے زمانے کی بات نہیں ہے، ابھی یہ کچھ 30-40 سال پہلے کی بات ہے۔ تو یہ سچویشن ہوا کرتی تھی نا، لوگ بہت اچھے تھے، لوگوں کے پاس بہت ٹائم تھا، لوگوں کے دلوں میں لوگوں کو لے کر بڑا ایک احساس تھا، بڑا خلوص تھا، بڑی محبت تھی۔ تو آج کے زمانے میں کہ انسان کے پاس اپنے لیے ٹائم نہیں ہے، یقین کریں آج کل انسان کے پاس کچھ کرنے کے لیے بھی نہیں ہے اور اس کے پاس ٹائم بھی نہیں ہے۔ ایسے زمانے میں اگر کوئی شخص اللہ کے لیے ٹائم نکال رہا ہے، ایسے زمانے میں اگر کوئی شخص اپنے اللہ رب العزت کے ساتھ جڑا ہوا ہے کسی نہ کسی درجے میں، تو یہ بہت قیمتی شخص ہوتا ہے، یہ بہت لکی شخص ہوتا ہے۔ اور یہ بہت تھوڑے رہ گئے، باقی سارے غفلتوں میں چلے گئے، باقی سارے زنا کے حوالے ہو گئے، باقی سارے ٹک ٹاک کے حوالے ہو گئے، باقی جتنے بھی نوجوان تھے سب نے اپنی اپنی سوچوں کے مطابق اپنے ارد گرد زندگی بنائی، اور اسی زندگی میں وہ اپنی زندگیوں کو گزار رہے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی خوشیاں، چھوٹی چھوٹی کامیابیاں، چھوٹے چھوٹے ڈریمز اپنے سامنے رکھے، سوچے بغیر کہ اچھا ہے یا برا ہے، ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک، جائز ہے یا نہیں ناجائز ہے، بغیر سوچے سمجھے ان 2-4 کاموں میں لگ گئے، اور اپنی زندگیوں کا ایک قیمتی وقت اور زندگی جیسی قیمتی اثاثے کو انہی 2-4 کاموں میں سپینڈ کر رہے ہیں۔ تو نوجوانوں کی حالت واقعی بہت خراب ہو گئی، نوجوانوں سے آہستہ آہستہ کر کے دین کا شوق نکلتا جا رہا ہے، نہ جانے کیوں۔ نوجوان اللہ رب العزت کے باغی ہو رہے ہیں، نہ جانے کیوں۔ نوجوان اپنے دین اسلام کو اپنی زندگیوں پر اپلائی کرنے میں شرم محسوس کر رہے ہیں، آر محسوس کر رہے ہیں، لوگ کیا سوچیں گے، لوگ اولڈ مائنڈڈ کہیں گے، لوگ فلاں کہیں گے، لوگ فلاں کہیں گے، ایسے کہیں گے، ویسے کہیں گے، ان سوچوں کے حوالے ہو گیا انسان۔ اور یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ ہم سب اس ذات سے غافل ہیں جو ذات ہم سے محبت کرتی ہے، اس ذات سے ہم دور ہیں جو ذات ہمارے بہت قریب ہے، اس ذات سے ہم غافل ہیں کہ جو ذات ہم سے ایک سیکنڈ کے لیے بھی غافل نہیں ہوتی، بلکہ ہمارے ہر عمل کو دیکھتی ہے۔ اللہ قرآن میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ آسمانوں اور زمینوں میں جو بھی چیزیں ہیں وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے، وہ اللہ کو یاد کرتی ہے، اپنی اپنی زبانوں میں، اپنے اپنے سینس میں۔ ہمارے گھروں کی یہ جتنی بھی چیزیں ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، یہ اللہ کی تسبیح کر رہی ہیں، اللہ کو یاد کر رہی ہیں۔ یہ پہاڑ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، یہ ہوائیں اللہ کو یاد کر رہے ہیں، یہ بدلتے موسم، یہ پتھر، سمندر کے اندر مچھلیاں، آسمانوں میں ستارے، چاند، سیارے، ہمیں ان کی بولی سمجھ نہیں آتی، لیکن اللہ رب العزت حکمتوں والے ہیں، قدرتوں والے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے لیے
ہر ناممکن ممکن ہے، ہر مشکل آسان ہے، تو وہ تو اللہ ہے نا۔ ہمارے لیے چونکہ ہماری سینس لمیٹڈ ہے، ہمارا مائنڈ سیٹ لمیٹڈ ہے، ہماری تھاٹس لمیٹڈ ہے، ہمارا علم لمیٹڈ ہے، جس کی وجہ سے ہمیں بس چند چیزوں کے بارے میں پتہ ہے، دنیا کے بارے میں پتہ ہے، دنیا کی رنگینیوں کے بارے میں پتہ ہے، جابس کے بارے میں پتہ ہے، اپنے پروفیشن کے بارے میں پتہ ہے، اور دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے نام اللہ رب العزت نے ہمیں سکھا دیے، جن کی وجہ سے جب بھی کوئی چیز ہمارے سامنے آتی ہے تو ہم فوراً سے اس کو پہچان لیتے ہیں۔ جیسے کہ بک سامنے آتی ہے تو بک سے جڑی ہوئی سارا علم میرے مائنڈ میں ایکسپلور ہو جاتا ہے، آ جاتا ہے سامنے۔ لیپ ٹاپ دیکھتے ہیں تو لیپ ٹاپ سے جڑا ہوا سارا علم دماغ ہمارے سامنے لے آتا ہے۔ تو ہمیں بس تھوڑا سا علم دیا گیا ہے، باقی اللہ رب العزت علیم ہے۔ وہ ایسے علیم ہے کہ پہاڑوں کے اندر بھی جانتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، وہ ایسے علیم ہے کہ لوگوں کے دلوں کے بھیدوں کے اندر جو باتیں چل رہے ہیں، اندر جو راز لوگوں نے سینوں میں دبا کے رکھے ہوتے ہیں اور وہ ایکسپلور نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے لوگوں کے سامنے، اللہ ان رازوں تک بھی پہنچ جاتا ہے۔ اللہ اتنے باریک بین ہے۔ اللہ رب العزت حکمتوں کے مالک ہے، اور ایسے مالک ہیں کہ دیکھو اللہ نے کتنی مخلوق پیدا کی، اور ان ساری مخلوقوں کو الگ شکل، الگ جسم، الگ سائز میں پیدا کیا۔ اللہ رب العزت اس دنیا کے ایسے مالک ہیں اور اس دنیا پر ایسے نظر رکھے ہوئے کہ جس جگہ، جہاں پر، جس ٹائم جو کچھ بھی ہو رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو سیم ویسے ہی نظر آ رہا ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ اگر میری طرف دیکھیں گے، مجھ پر نظر کریں گے تو میرے ماں باپ سے غافل ہو جائیں گے، یا اللہ اگر ہمارے گھر پر نگاہ رکھیں گے تو ہمارے ساتھ والے پڑوس والے کیا کر رہے ہیں اللہ کو کچھ خبر نہیں، بلکہ اللہ جب دنیا کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، دنیا میں 8 بلین پیپل کی طرف جب متوجہ ہوتے ہیں، ان کی تھاٹس کی طرف جب متوجہ ہوتے ہیں، ان کے دلوں کے رازوں کی طرف جب متوجہ ہوتے ہیں، ان کے ایکشنز کو جب ایک ہی ٹائم میں سب کو دیکھ رہا ہوتا ہے، تو پہاڑ والوں سے غافل نہیں ہوتا۔ پہاڑ پر اس کی جتنی بھی مخلوق ہے، بھوکی ہے، ان کو کھانا کھلانا ہے۔ اگر نئی مخلوق دنیا میں لانی ہے تو اس کے پیدا کرنے کے پروسیس سے جو ان کی مائیں گزرتی ہیں، اس پروسیس سے بھی اللہ واقف ہے۔ اس کے علاوہ سمندروں کے اندر جو چل رہا ہوتا ہے سب اللہ کو پتہ۔ زمین کی تہوں کے اندر جو حرکتیں ہو رہی ہیں یہ سب اللہ کے علم میں۔ آسمان کی بلندیوں کے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کو معلوم ہے۔ فرشتے کیا کر رہے ہیں اللہ کو معلوم ہے۔ انسان کیا کر رہے ہیں اللہ کو معلوم ہے۔ چرند پرند کیا کر رہے ہیں اللہ کو معلوم ہے۔ ہواؤں میں اڑنے والا پرندہ کہاں جا رہا ہے، کس سمت جا رہا ہے، یہ اپنے پروں کو کتنا پھیلا رہا ہے، کب بند کر رہا ہے، کب پھیلا رہا ہے، ایچ اینڈ ایوری تھنگ، ایک ذرہ بھی ہمارے اللہ کے علم سے مخفی نہیں ہے، چھپا ہوا نہیں ہے۔ ریت کے ذروں کو جانتا ہے کہ ریت میں، دنیا میں جتنی ریت ہے، جتنی بڑی ریت ہے، جتنے بڑے بڑے ریگستان ہیں اور ان میں موجود اتنی ریت کہ میں تو کہتا ہوں کہ میتھس تو ختم ہی ہو جائے گی، لیکن اللہ کو اس کا بھی علم ہے۔ ریت کے ذروں کو بھی جانتا ہے، ایٹمز کے ذروں کو بھی جانتا ہے، پہاڑوں کے ویٹ کو بھی جانتا ہے، سمندر کی گہرائیوں کو بھی جانتا ہے، آسمان کی اونچائیوں کو بھی جانتا ہے۔ جب رات آتی ہے تو یہ رات کا اندھیرا تمہارے رب سے کوئی چیز چھپا نہیں پاتی، جب دن آتا ہے تو دن کی روشنی تمہارے رب سے کوئی چیز چھپا نہیں سکتی۔ یہاں تک کہ اگر یہ زمین، آسمان، پہاڑ، سمندر، ساری مخلوق مل کر ایک انسان کی چھوٹی سی بات اللہ سے چھپانے کی کوشش کریں تو یہ سارے زمین، آسمان اور اس میں موجود ساری مخلوق بے بس ہو جائے گی، ناکام ہو جائے گی، اپنی کوششوں میں ہار جائے گی، اور اللہ سے تمہاری ایک چھوٹی سی بات چھپا نہیں پائے گی۔ اللہ ایسے علیم ہے، اللہ ایسے علم والے ہیں۔ تو مجھے بتاؤ کیا یہ رب تعریفوں کا لائق نہیں ہے کہ اس کی تعریف کی جائے؟ ہے نا تعریف، اسی لیے تو اللہ کہہ رہا ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ زمین آسمانوں میں جو کچھ بھی ہے میری تسبیح کر رہے ہیں، مجھے یاد کر رہے ہیں، کیونکہ میں ان کو پیدا کرنے والا ہوں، میں ان کو کھلانے والا ہوں، میں ان کو رکھوالا ہوں،